اور ہمیں بس کوئی اپرچونٹی ملے صحیح کہ ہم بس چلے جائیں یہاں سے، پھر جو چیز آسانی کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے نا، ایجنٹ ملا فوراً سے اس نے جو ہے وہ آپ کی ارینجمنٹس کر دی، اور ملازمت کے بہانے کئی ممالک کے شہریوں کو یوکرین جنگ میں استعمال کیا ہے۔ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ وہ 16 گھنٹے وہ ڈیوٹی آپ سے لیتے ہیں اور 4 سے 5 گھنٹے آپ کو سونے کو ملتے ہیں، تو بھائی ذہنی مریض بن جائے گا، بیمار ہو جائے گا کہ چٹ آپ نے اپلائی کیا، پٹ جو ہے وہ آپ رشیا پہنچ گئے ہو، وہاں پر جا کے پھر آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ آپ کو معاہدے روسی زبان میں دستخط کروائے گئے ایسے جعلی ملازمتوں کے جھانسے میں نہ آئیں کر دیتے ہیں، وہ ہے ڈنکی، کہ ڈنکی لگاتے ہیں آپ کے نوجوان کے۔ آپ سوچتے ہو تو آپ کو ڈر جانا چاہیے کہ بھائی ڈنکی لگانے کے لیے آپ جا رہے ہو کہ سیدھا سیدھا آپ موت کو گلے لگا رہے ہو۔ نیکسٹ ایجنٹوں کے پاس جاتے ہو، پھر وہ لوگ مزید پیسوں کی ڈیمانڈ آپ کے ساتھ، وہ ایجنٹس کیا کرتے ہیں کہ آپ کو وہیں پر مار کر دریا میں پھینک دیتے ہیں، اس کو جو ہے نا میں کہتا ہوں جوتے مارو آپ اس کو۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں دل عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، ٹوڈے ویڈیو از ویری امپورٹنٹ، اس میں ایک لیسن ہے آپ کے لیے، اور اسپیشلی جو لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں اور روزگار کی تلاش میں ہیں، اور جن کو بہت شوق ہے کہ ہم بیرون ملک چلے جائیں، فورن میں جا کر ہم جاب کریں، ریسرچ کریں، جاب اور ریسرچ میں لگے ہوتے ہیں اور آن لائن اپلائی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ گھر کے کوئی بڑے ہو، کوئی پیرنٹس ہو، یا پھر کوئی رشتہ دار ہو، کوئی دوست ہو، واٹ ایور جو بھی ہے، اس ویڈیو سے جو آپ کو میسج ملے گا آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، یا پھر اس سے جو بھی آپ سیکھیں آپ آگے ان کو ڈلیور کریں، ان کو بتائیں، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، یا پھر اپنے بچوں کو جو بے روزگار ہیں اور جاب وغیرہ جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ دیکھیے آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہم آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں، وہاں پر جا کر جاب وغیرہ کریں، ملازمت کی تلاش میں ہم باہر چلے جائیں، اور ہمیں بس کوئی اپرچونٹی ملے صحیح کہ ہم بس چلے جائیں یہاں سے، کہ ہم نے یہاں پر رہ کر کام نہیں کرنا ہے، ہم نے یہاں پر رہ کر اسٹرگل محنت نہیں کرنی ہے۔ دیکھیے کوئی بھی کام جو ہے نا وہ بغیر محنت سے نہیں ہو سکتا، کہ آپ نے جاب کرنی ہے تو محنت آپ کو اس میں ان پٹ کرنی پڑے گی، آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے تو محنت اس کے لیے چاہیے، اور آج کل تو ویسے بھی جو ہے وہ ملازمت کے بہت زیادہ مواقع ہیں، اور اس کے بعد آن لائن بزنس کے بہت زیادہ مواقع ہیں، اور باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ شوق سے باہر جانا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ فرسٹ آف آل ویریفائی کیجئے آپ کہ اگر آپ کو باہر سے کوئی اسپانسر کرتا ہے، یا پھر جو چیز آسانی کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے نا، کہ آپ نے اپلائی کیا اور آپ کو جاب مل گئی، کوئی ایجنٹ ملا فوراً سے اس نے جو ہے وہ آپ کی ارینجمنٹس کر دی اور آپ کو باہر بھیج دیا، اور خود اپنے جو بھی اس نے فیس لینی آپ سے لے لی، اور اس کے بعد آپ کو باہر بھیج دیا، اس کے اوپر ریسرچ کیجئے، اس کو ویریفائی کیجئے، ورنہ آپ کا حال بھی ایسے ہو سکتا ہے جو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ۔ دیکھیے میں جو بھی ریسرچ کرتا ہوں، جو بھی میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں، سب سے پہلے میں اس کو ریسرچ کرتا ہوں، اس کو ویریفائی کرتا ہوں۔ دیر از اے لاٹ آف نیوز ویب سائٹس، میں وہاں پر جا کر ریسرچ کرتا ہوں، چیزیں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور پھر جو بھی چیز میں آپ کو ڈلیور کرتا ہوں میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد اوپر جو ہے اپنا انالیسس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کوئی بھی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو فیکلی ڈلیور ہو جائے۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آؤٹ آف 100 120% آپ کو ریئل نیوز دے سکوں۔ اور سب سے پہلے چلیے جی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس وقت روس اور یوکرین میں وار لگی ہوئی ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، اور بہت سالوں سے لگی ہوئی ہے۔ روس نے ملازمت کے بہانے کئی ممالک کے شہریوں کو یوکرین جنگ میں استعمال کیا ہے۔ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اس کو سمجھیے، اس کی اہمیت کا ادراک کیجئے کہ یہ لائن کیا لکھی ہوئی ہے۔ روس نے ملازمت کے بہانے کئی ممالک کے شہریوں کو یوکرین جنگ میں استعمال کیا ہے، کہ ملازمت کے بہانے ان کو وہاں پر بلایا گیا، اور بہت ساری کنٹریز جہاں پر بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور لوگوں کو شوق چڑھا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اور آؤٹ آف کنٹری میں جا کر جاب کرنی شروع کر دیں۔ دیکھیے بہت ٹف ہے، فرسٹ آف آل تو بہت زیادہ محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کسی آؤٹ آف کنٹری میں چلے بھی جاتے ہو، آپ کو کوئی جاب مل بھی جاتی ہے، اور اگر ویریفائڈ اوتھینٹک جاب بھی مل جاتی ہے تو یار کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ وہاں پر جاتے ہو، وہاں پر جانے کے بعد آپ نے 8 10 12 گھنٹے اپنی ڈیوٹی کر آنی ہے، اور 16 گھنٹے وہ ڈیوٹی آپ سے لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ گھر آتے ہو، آپ نے کھانا خود بنا کر کھانا ہے، اور جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں اس کو آپ نے دھونا ہے، پھر آپ جو ہے وہ سوتے ہو، پھر صبح فوراً اٹھتے ہو صبح سویرے، اور ٹائم کی پابندی کرتے ہوئے پھر آپ ریڈی ہوتے ہو، پھر کھانا وغیرہ کھا کر پھر ہی چلے جاتے ہو۔ 16 سے لے کر 20 گھنٹے جو ہے وہ آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور میکسیمم اگر ہم بات کریں تو 4 سے 5 گھنٹے آپ کو سونے کو ملتے ہیں۔ اور وہی اگر آپ اپنی کنٹری میں رہ کر کام کرتے ہو، آپ انڈیا سے ہو، پاکستان سے ہو، نیپال سے ہو، جو کنٹریز کے میں نیم لوں گا، جو میں آپ کو نیوز پڑھ کر سنا رہا ہوں، جن کنٹریز کے میں آپ کے سامنے نیم رکھوں گا،
تو آپ اگر وہاں پر رہ کر جاب کرتے ہو، کوئی بزنس کرتے ہو، کام کرتے ہو، تو میکسیمم 8 سے 10 گھنٹے آپ، اور ایک انسان 8 سے 10 گھنٹے ہی میکسیمم کام کر سکتا ہے، کوئی جاب کوئی بزنس وغیرہ کر سکتا ہے. اس سے زیادہ اگر وہ کام کرے گا تو بھائی ذہنی مریض بن جائے گا، بیمار ہو جائے گا، اس کی صحت کے اوپر امپیکٹ پڑے گا. اور یہاں پر آ کر آپ 8 سے 10 گھنٹے میکسیمم کام کرو، اس کے بعد انجوائے کرو، اپنی فیملی کو ٹائم دو، اپنی صحت کو ٹائم دو، اور آپ کی فیملی ہوتی ہے، آپ کو کسی ٹینشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور محنت تو کرنی پڑتی ہے. آپ کہیں پر بھی ہو، کوئی بھی کام کرو، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو آگے چلتے ہیں، جن میں بھارت، نیپال، سری لنکا اور افریقی ممالک شامل ہیں، اور فارچونیٹلی پاکستان اس میں شامل نہیں ہے، اور ان فیوچر میں بھی وہ شامل ہو سکتا ہے. کہ جس طرح سے بے روزگاری ہے اور نوجوان جو ہے وہ اپلائی وغیرہ کر رہے ہیں، اور جاب کے بعد ہم آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں، ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی جاب مل جائے، کہیں نہ کہیں کوئی اپرچونٹی مل جائے وداؤٹ ویریفیکیشن کیے، اور گھر والے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی لیٹر آ گیا ہے رشیا سے یا پھر کسی اور کنٹری سے، امریکہ سے کوئی لیٹر آ گیا ہے، ہمارا بچہ باہر جا رہا ہے، تو آپ بھی وہاں سے جا کر پیسے کمائے گا اور یہاں پر بھیجے گا، ہمارے حالات جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے. لیکن ان کو نہیں پتا ہے کہ جو چیز آسانی سے، اور یہاں پر سب سے جو امپورٹنٹ چیز اب یہ ہے کہ جو بھی کوئی چیز آپ کو آسانی کے ساتھ ملتی ہے نا، اس کے اوپر شک کیجئے، اس کے اوپر ریسرچ کیجئے کہ بھائی آسانی کے ساتھ میں نے یہ کیسے کر لیا. جو چیز آپ ویری ٹف سچویشن سے گزر کر جو ہے وہ آپ اس کو گین کرتے ہو، اس کو اچیو کرتے ہو، آپ اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہو، محنت کرتے ہو، اور پھر جا کر آپ کو اگر کوئی چیز ملتی ہے تو وہ آؤٹ آف 180% جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے، آپ کے رائٹ میں ہوتی ہے. لیکن جو چیز آپ کو ایزیلی مل گئی کہ آپ نے جسٹ کسی ایجنٹ کے پاس گئے، اس کو جا کر کہا کہ میں بے روزگار ہوں، مجھے باہر بھیجو، یار کسی کنٹری میں بھیج دو، وہ کہے کہ میں آپ کو رشیا بھیج دیتا ہوں، میرا وہاں پر میرے ریلیشنز ہیں، وہاں پر میرا ہاتھ پڑتا ہے، میں آپ کو باہر رشیا میں بھیج دیتا ہوں. اور فوراً سے کہ چٹ آپ نے اپلائی کیا، پٹ جو ہے وہ آپ رشیا پہنچ گئے ہو، وہاں پر جا کے پھر آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کنٹری میں بھی ہو سکتا ہے. کہ کتنی ایگزامپلز ہیں آپ کی اپنی کنٹریز میں، لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی شاپس اوپن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو بلاتے ہیں، پھر اس طرح کے ہیپنس وغیرہ آپ کے ساتھ کریٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر اور بہت ساری اچھی اچھی فرمز بھی ہیں، بہت ساری اچھی اچھی کمپنیز ہیں، جیسے کہ انٹرلوپ ہو گیا پاکستان میں. اگر میں پاکستان کی اگزامپل دوں تو انٹرلوپ ہے، آپ آنکھیں بند کر کر وہاں پر جائیے، انٹرویو اگر کال آتی ہے آپ انٹرویو کے لیے جائیے، وہاں پر اپلائی کیجئے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، آپ محفوظ ہوتے ہو. کہ بہت ساری آرگنائزیشن بڑی بڑی ایسی ہیں جو کہ بہت کیئرفل ہوتی ہیں چیزوں کے، کہ کسی کا کوئی کسی بھی قسم کا کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو. جو آیا ہے انٹرویو دینے کے لیے اس کا اچھے طریقے سے انٹرویو کنڈکٹ کیا جائے، اور اس کے بعد وہ واپس چلا جائے، اور اگر اس کی جاب ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی جاب وہاں پر کرے. لیکن بہت سارے لٹیرے بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی شاپس وغیرہ اوپن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، بعد میں جابس کا ایڈ دیتے ہیں. بہت ساری بچیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں، اس کے بعد جو خاص طور کے اوپر جو فیمیلز اب ایڈ دیا جاتا ہے. اب آپ ایڈ کو سمجھیے کہ ہمیں فیمیل سٹاف کی ضرورت ہے، اونلی فیمیل سٹاف چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے. پھر وہاں پر فیمیلز وغیرہ جاتی ہیں، اس طرح کے ہیپنس وغیرہ ان کے ساتھ، تو بہت ہی آکورڈ ٹائپ کے ہیپن کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. آپ اپنے بچوں کا یار دھیان رکھیے، اپنے بچوں کا آپ دھیان رکھیے کہ اگر ان کو اس طرح کا کوئی کال وغیرہ آتی ہے کہ آپ کا انٹرویو ہے، یہاں پر آ جائیے، وہاں پر پھر وہ اکیلی چلی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد نشہ چیزیں وغیرہ کھلا کر ان کے ساتھ بھی اس طرح کے ہیپنس وغیرہ کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، زیادتیاں وغیرہ کی جا رہی ہوتی ہیں. اس طرح کی چیزیں دیکھیے، مجھے تو بالکل بھی اچھا فیل نہیں ہوتا ہے کہ میں اس طرح کے الفاظ بھی اپنے منہ سے نکالوں کہ یہ لوگ جس طرح سے کرتے ہیں اور پھر کام کرتے ہیں، اس طرح کا سوچتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. سری لنکا اور افریقی ممالک، بھارت، نیپال، سری لنکا اور افریقی ممالک شامل ہیں. یہ افراد جعلی ایجنٹوں کے ذریعے بھارتی تنخواہوں، جعلی ایجنٹوں کے ذریعے کہ جو ایجنٹس، اور یہاں پر دیکھیے اگر آپ پاکستان سے بلونگ کرتے ہو، کسی اور کنٹری سے بلونگ کرتے ہو، تو بھائی اتنے پیسے لگتے ہی نہیں ہیں آؤٹ آف کنٹری جانے میں. اگر آپ نے امریکہ جانا ہے یا پھر کسی اور کنٹری میں جانا ہے تو میکسیمم 1 لاکھ روپے میں آپ کی ساری ارینجمنٹس ہو جاتی ہیں اور آپ باہر چلے جاتے ہو. اگر آپ خود سے ان کے آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر جا کر اپلائی کرتے ہو. اگر آپ اس طرح کے ایجنٹس وغیرہ دیکھیے، سالوں سے ان لوگوں نے جو ہے وہ ان ایجنٹوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ 50-60 لاکھ روپے ان سے جو ہے وہ ہتھیار لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو باہر بھیجا جاتا ہے. اور باہر جا کر بھی جو ہے وہ کوئی ان کا والی وارث نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پر ان کو جا کر جو ہے وہ فوراً سے جاب مل جائے گی، یا کوئی پھر ارینجمنٹس ان کے لیے ہو جائیں گی. اور وہاں پر جا کر بھی ان کو پتہ چلتا ہے کہ ویزے کے اوپر ہم باہر آ گئے ہیں، اور ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کو وہاں پر ایئرپورٹ سے ہی لوگ آ کر لے جائیں گے، اور آپ کی جاب جو ہے وہ پکی ہو چکی ہے، یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے. اور اس طرح سے ان کو اپنے پیسوں سے غرض ہوتی ہے، اور آپ کے ساتھ یہ برا کھیل کھیل جاتے ہیں. بھارتی تنخواہوں، روسی شہریت اور محفوظ ملازمتوں کے وعدوں پر روس لائے گئے.
کہ آپ کو شہریت دی جائے گی اس کنٹری کی، اور اس کے بعد آپ کی جو ملازمت ہے وہ محفوظ ہے، بس آپ نے آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آ کر جو ہے وہ اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے کام کرنا شروع کر دینا ہے، اور آفٹر دی منتھ آپ کو سیلری مل جائے گی۔ اور یہی کچھ لکھا ہو، یہ سیم میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ روس نے ملازمت کے بہانے کئی ممالک کے شہریوں کا یوکرین جنگ میں استعمال کیا ہے، جن میں بھارت، نیپال، سری لنکا اور افریقی ممالک شامل ہیں۔ یہ افراد جعلی ایجنٹوں کے ذریعے بھاری تنخواہوں، روسی شہریت اور محفوظ ملازمتوں کے وعدوں پر روس لائے گئے، لیکن بعد میں انہیں فوجی تربیت دے کر جنگی محاذوں پر بھیج دیا گیا اور وہاں پر پھر ان کو جو ہے مروایا گیا کہ اب روس کے جو اپنے مقامی لوگ ہیں وہ جو ہے وہ اپلائی نہیں کر رہے ہیں، وہاں سے اپلیکیشنز وغیرہ کے ریکوائرڈ ہیں کہ آپ آئیے اور آ کر روس کی جنگ میں حصہ لیجیے، لیکن وہاں پر لوگ نہیں لے رہے ہیں کہ بھائی یہ جو تم لوگوں نے کام شروع کیا ہوا ہے کہ یوکرین کے ساتھ آپ نے ایسے جنگ لگائی ہوئی ہے جس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، اور کوئی دوسرے جو لوگ ہیں، دوسری جو کنٹریز ہیں وہ اس سے بینیفٹ اٹھا رہی ہیں، اور رشیا بھی بیوقوف بنا ہوا ہے، اور پہلے اپنے لوگوں کو مروایا اس نے۔ جب جو ہے وہ لوگوں نے انکار کر دیا کہ اب ہم آپ کے اس وار کا پارٹ نہیں بنیں گے، تو پھر ان لوگوں نے انڈیا اور نیپال، سری لنکا اور افریقی ممالک جیسے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، وہاں سے ان کو جاب ملازمت کے لالچ میں ان کو بلایا گیا، اور اس کے بعد ان کو جنگی فوجی تربیت دے کر جنگی محاذوں پر بھیج دیا گیا۔ آگے تقریباً 150 بھارتی شہریوں کو 2023 کے آخر سے 2024 کے وسط تک روسی فوج میں شامل کیا گیا، ان میں کم سے کم 12 افراد ہلاک اور 16 لاپتہ ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ کچھ شہری فوجی مددگار کے طور پر بھرتی ہوئے، لیکن بعد میں انہیں جنگی تربیت دے کر فرنٹ لائن پر بھیج دیا گیا۔ ایجنٹوں نے ان افراد سے 3 سے 12 لاکھ روپے تک وصول کیے، انڈین روپیز کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ 3 سے 12 لاکھ روپے تک وصول کیے اور انہیں روسی شہریت اور محفوظ ملازمتوں کا جھانسا دیا۔ نیپال سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اسی طرح کے دھوکے کا شکار ہوئے۔ نیپالی حکومت نے روس اور یوکرین میں کام کرنے پر پابندی عائد کر دی کہ نیپال کی جو حکومت ہے اس نے جو ہے وہ پابندی عائد کر دیا کہ آپ کو اگر روس سے کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر آتا ہے، کوئی جاب وغیرہ آتی ہے تو آپ نے وہاں پر نہیں جانا ہے، یعنی کہ پابندی ہے کہ آپ یوکرین میں جا کر جاب نہیں کر سکتے ہو، آپ روس میں نہیں جا سکتے ہو وہاں پر جاب وغیرہ کرنے کے لیے۔ تو نیپال نے تو اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور اب انڈیا بھی اس کے اوپر پابندی لگائے گا۔ افریقی ممالک کے شہریوں کو بھی روس نے مالی مراعات کے ذریعے فوج میں بھرتی کیا کہ جب ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ انہوں نے انکار کیا کہ ہم جو ہے وہ آپ کی اس وار کا پارٹ نہیں بنیں گے، تو پھر ان لوگوں نے اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے کہ دوسری کنٹری سے بے روزگار نوجوانوں کو بلایا گیا جاب کے بہانے، اور اس کے بعد ان کو اس جنگ میں یوز کیا گیا۔ روس نے مقامی بھرتی میں کمی کے بعد غیر ملکیوں کو فوج میں شامل کرنا شروع کیا، انہیں فوجی مددگار یا سیکیورٹی اسٹاف کے طور پر بھرتی کیا گیا، لیکن بعد میں انہیں جنگی تربیت دے کر فرنٹ لائن پر بھیج دیا گیا۔ کئی افراد کو معاہدے روسی زبان میں دستخط کروائے گئے کہ کئی لوگوں سے جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر روسی زبان میں کروائے گئے کہ یہ کہیں پڑھ نہ لیں، کہیں ان کو جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے بارے میں اویئرنیس نہ ہو جائے، اور روس میں لکھا ہوا ایگریمنٹ اس کے اوپر جی بعد میں سگنیچر کروا لیا گیا، سائن کروا لیا گیا۔ جب آپ جاتے ہو، آپ وہاں پر گئے ہو اور اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اور وے نہیں ہے، کوئی اور راستہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس یہی ہوتا ہے کہ بھائی کوئی ایگریمنٹ آیا ہے بغیر پڑھے، بغیر جو ہے ویریفیکیشن کیے، اور پھر اس کے بعد وہ ٹیکل بھی ان چیزوں کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہمارا ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہے، فوراً سے اس کے اوپر سگنیچر کیجیے، اور آپ پھر وداؤٹ اینی ویریفیکیشن اس کے اوپر سگنیچر کر دیتے ہو کہ پڑھے بغیر کہ وہ کسی اور زبان میں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کو تو بھائی جاب چاہیے، آپ یہاں پر آئے ہو پیسے کمانے کے لیے، اپنی فیملی کے لیے یہاں پر آئے ہو، اور یہاں پر جب میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہوں تو میں کسی ایک انسان کے ساتھ نہیں، جو آپ یہ ویڈیو دے رہے ہو کسی ایک انسان کے ساتھ مخاطب نہیں ہوتا ہوں، میں ایک خاندان کے ساتھ مخاطب ہوتا ہوں۔ سو نیکسٹ پرسن کسی آپ کی فیملی کا ممبر ہو سکتا ہے، آپ کے خاندان کا، آپ کے گھر کا کوئی فرد ہو سکتا ہے کہ جس کو فوراً سے کوئی ای میل آئی ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا ہے، کسی نے اسپانسر کر دیا ہے، اور وہ اس نے تیاری کرنی شروع کر دی ہے، اور فوراً سے جو ہے وہ فلائٹ پکڑ کر وہ پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد پھر جا کر جو ہے وہ پتہ چل رہا ہو کہ وہ یوکرین کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، مر گیا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ پتہ ہی نہ چلے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے والی۔ اب ڈیٹیل کے ساتھ جسے وہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ رشین زبان میں ہے، اور بس سگنیچر کر دی، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ اس محاذ کے اوپر بھیج دیا گیا کہ آپ یوکرین کے خلاف جا کر جنگ لڑو۔
بھارتی حکومت نے روس سے ان شہریوں کی واپسی کے لیے بات چیت کی ہے. اب تک 45 افراد کو رہا کیا جا چکا ہے روس کی جانب سے. بھارتی وزارت خارجہ نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایسے جعلی ملازمتوں کے جھانسے میں نہ آئیں. کہ اب خبردار کیا جا رہا ہے, اب نوٹیفکیشنز جاری کیے جا رہے ہیں, اب ان کی فیملیز کو بتایا جا رہا ہے. روس نے اقتصادی طور پر کمزور افراد کو ملازمتوں کا جھانسا دے کر جنگ میں جھونک دیا ہے. یہ ایک بین الاقوامی انسانی بحران ہے جس پر فوری توجہ اور کارروائی کی ضرورت ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو جتنی بھی سٹیٹمنٹس پڑھ کر سنائی ہے, یہ جو میں نے آپ کو نیوز پڑھ کر سنائی ہے, یہ ویریفائڈ ہے دی ٹائم نیوز کہ ٹائم نیوز نے اس کو رپورٹ کیا, اس کے بعد WSJ نیوز نے اس کو رپورٹ کیا, BBC نے اس کو جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے. سو اوورآل سچویشن کو آپ سمجھیے کہ دیر از اے لاٹ آف ویز کہ آپ کے بچے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے کوئی خاندان کا کوئی ممبر ہو سکتا ہے, اور جو بھی بے روزگار ہے, آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی محلے دار ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی جاب آفر آتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں جا رہا ہوں باہر جی, مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا ہے. اب یہ چیزیں تو ہے نا کہ یہ اس میں تو کوئی چانس کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ 20% آپ سیکیور ہوتے ہو کہ آپ کو کوئی ڈیمیج وغیرہ کا فیس نہیں کرنا پڑتا ہے, اور 80% جو ہے وہ اس میں آپ یہی ہوتے ہو کہ بھائی کہیں نہ کہیں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, کہ کہیں نہ کہیں پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں, اور آسانی کے ساتھ جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں اس کے اوپر آپ شک کیجئے, اور آپ کا شک کرنا بنتا بھی ہے. سو کہیں نہ کہیں چانس ہوتا ہے کہ آپ سیکیور ہوتے ہو. جب آپ کو کسی آؤٹ آف کنٹری سے کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر آتا ہے, کسی ایجنٹ سے آپ چلے جاتے ہو, تو کہیں نہ کہیں چانس ہوتا ہے. لیکن ایک اور وے ہے جو بہت ہی خطرناک ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سالوں سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے, لیکن اس کے اوپر کنٹرول اب تک کیوں نہیں پایا گیا ہے. سوالیہ نشان یہ ہے کہ لوگ اتنے معصوم ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, اور بیچارے جو ہمارے معصوم نوجوان ہوتے ہیں وہ ہارڈ ورک کرنے کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ شروع سے محنت کر رہے ہوتے ہیں, اتنی تعلیم بھی ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. اور کچھ لوگ جو میکسیمم لوگ ہوتے ہیں وہ گاؤں وغیرہ سے بلونگ کرتے ہیں, دیہات سے بلونگ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں کہ ایک اور وے ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے کہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ہے ڈنکی, کہ ڈنکی لگاتے ہیں آپ کے نوجوان کے ایجنٹوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. وہ اس طرح کی سپیچ کرتے ہیں کہ پیسے بھی لے لیتے ہیں, اس کے بعد انلیگل طریقے سے ڈنکی میں ان کو جھونک دیتے ہیں کہ آپ اس وے سے آسانی کے ساتھ جا سکتے ہو, اور ہم رسپانسبلٹی لیتے ہیں. اور بعد میں راستوں میں کیا ہوتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, وہاں پر رپورٹنگ وغیرہ, اپ ڈیٹس, نیوز, ہر چیز وہاں پر پڑی ہوئی ہے کہ یہ جو نوجوان ہوتے ہیں جن کو نشانہ بنایا جاتا ہے یہ بہت محنتی ہوتے ہیں, کہ بچپن سے ہی یہ گاؤں سے بلونگ کرتے ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ ذمہ دارا کرتے ہیں, جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں, تو محنت کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں. سو ڈنکی ایک آسان کام نہیں ہے. سب سے پہلے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈنکی آسان چیز نہیں ہے. ڈنکی لگانا سب سے پہلے تو جب آپ سوچتے ہو تو آپ کو ڈر جانا چاہیے کہ بھائی ڈنکی لگانے کے لیے آپ جا رہے ہو کہ سیدھا سیدھا آپ موت کو گلے لگا رہے ہو. کہ اس میں 80% یہی ہے کہ 80% نہیں بلکہ آؤٹ آف 100 120 سے 200% یہ چانس ہوتا ہے کہ آپ نے مر جانا ہے. اور راستے میں یہی ہوتا ہے, سب سے پہلے ایجنٹ اس طرح سے ان کی برین واشنگ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈنکی کے ذریعے محفوظ طریقے سے ہم آپ کو USA پہنچا دیں گے, ہم آپ کو اسپین, یورپ پہنچا دیں گے, اور آپ اتنی فیس ہمیں دے دیجئے. لاکھوں روپیز تو پہلے ہی آپ سے لے لی جاتے ہیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کا دماغ چاٹتے ہو, ان سے کہتے ہو کہ زمین بیچ دو, جانور بیچ دو, اس کے بعد پیسے ہمیں دو, ہم نے ڈنکی لگا کر باہر جانا ہے. پھر ان سے پیسے لیتے ہو, پیسے لینے کے بعد آپ ان ایجنٹوں کو دیتے ہو, اور وہ ایجنٹ جو ہوتے ہیں پھر نیکسٹ جو جنریشن ہوتی ہے ایجنٹ کی, نیکسٹ جو لیول ہوتا ہے ان تک آپ کو پہنچا دیتے ہیں. پھر آپ ان کے ذریعے جو ہے وہ بھی ڈنکی کا حصہ بن جاتے ہو. پھر آپ جاتے جاتے پھر مزید جیسے جیسے آپ نیکسٹ ایجنٹوں کے پاس جاتے ہو, پھر وہ لوگ مزید پیسوں کی ڈیمانڈ آپ سے کرتے ہیں. پھر آپ اپنے پیرنٹس کو کال کرتے ہو, ان کو فون کرتے ہو کہ مجھے مزید پیسے بھیجیں. وہ پھر زمین کا حصہ فروخت کرتے ہیں, سیل کرتے ہیں, اور مزید آپ کو پیسے بھیجتے ہیں. پھر آپ آگے جاتے ہو, جیسے جیسے لیول آگے بڑھتا جاتا ہے ایجنٹس نئے سے نئے آپ کو ملتے ہیں, اور وہ پھر مزید آپ سے پیسوں کی طلب کرتے ہیں کہ ہمیں مزید پیسے دو, ہم پھر آپ کو آگے پہنچائیں گے, ادروائز ہم مار کر آپ کو یہاں پر پھینک دیں گے. تو پھر آپ پیسے منگواتے ہو, اور جب ایٹ دی اینڈ آپ کے پیرنٹس جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اور پیسے نہیں ہیں, آپ واپس آ جاؤ, تو پھر واپسی کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا ہے. پھر وہ ایجنٹس کیا کرتے ہیں کہ آپ کو وہیں پر مار کر دریا میں پھینک دیتے ہیں, سمندر میں پھینک دیتے ہیں, اور یہاں پھر آپ کو اس کشتی میں سوار کر دیتے ہیں جو بعد میں ڈوب جاتی ہے. اس طرح کے لاکھوں واقعات ہیں
کہ اتنے سالوں سے اس کے اوپر جو ہے وہ قابو کیوں نہیں پایا جا رہا ہے, لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. یہ جو ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے یہ اسپیشلی آپ کے بچوں کے لیے جو بے روزگاری سے تنگ آ کر اس طرح کے ایجنٹوں کے جھانسوں میں آتے ہیں, آؤٹ آف کنٹری جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں یا پھر اپنے ہی ملک میں جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں جو کہ بعد میں ان کا غلط یوز کرتے ہیں. سو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کہ جو آپ کا نوجوان ڈنکی لگانا چاہتا ہے آپ اس کو منع کیجئے کہ بھائی ڈنکی نہیں لگانی ہے, جو مرضی ہو جائے. ڈنکی تو سیدھا سیدھا موت ہے. اور اس کے بعد آؤٹ آف کنٹری سے اگر کسی بچے کو کوئی ای میل آ جاتی ہے, اس نے اپلائی کیا ہوا ہے, کوئی سپانسر ہے, کوئی ایجنٹ نے آپ سے پیسے لے لیے اور وہ کہتا ہے کہ ذمہ داری میری ہے, میں آپ کے بچے کو باہر بھیجوں گا, جاتے ہی جو ہے وہ کمپنی میں اس کی جاب لگ جائے گی. تو اس طرح کی جو بھی اپرچونٹیز وغیرہ آپ کے بچے کو ملتی ہیں یا پھر آپ کو ملتی ہیں یا پھر آپ کے کسی فیملی ممبر کو کسی رشتہ دار کو ملتی ہیں, تو آپ اس کے اوپر ریسرچ کیجئے, پراپر ریسرچ کیجئے. اور 80% آپ اپنے بچوں کو منع ہی کیجئے کہ بھائی آپ باہر نہ جاؤ. اگر آپ نے باہر جانا ہے تو آپ گھومنے پھرنے کے لیے جاؤ, آپ اپنی کنٹری میں رہ کر پیسہ کماؤ, آپ ٹینشن اپنا دکھاؤ, محنت کرو, اسٹرگل کرو, پیسہ کماؤ, بزنس کرو. اور اگر آپ نے باہر جانا ہے تو آپ گھومنے پھرنے کے لیے جاؤ. دیکھیں جاب کرنے والے کی کہیں پر بھی عزت نہیں ہے, سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں. ہاں اگر آپ اپنی کنٹری میں جاب کرتے ہو تو آپ کو عزت مل سکتی ہے, رسپیکٹ مل سکتی ہے, لیکن اگر آپ کسی اور کنٹری میں جاب کرنے کے لیے جاتے ہو تو وہاں پر بالکل بھی آپ کو عزت نہیں ملتی ہے, آپ کو غلام سمجھا جاتا ہے. اور ان سعودی جیسی کنٹریز, دبئی جیسی کنٹریز, قطر جیسی جو کنٹریز ہیں, ویسے تو یہ انگریزوں کو, یہودیوں کو بلینز ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ دیتے ہیں, اور اس کے بعد جب انہی کے اسلامک لوگ ان کے پاس, مسلمان ان کے پاس کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر یہ ان کو غلام سمجھتے ہیں اور ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ لو جی ایک اور غلام آ گیا ہمارے پاس کام کرنے کے لیے. سو ایٹ دی اینڈ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو میں نے آپ کو نیوز پڑھ کر سنائی ہے, سو نیکسٹ آپ کا کوئی بچہ جو ہے وہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ سکتا ہے, ان کا شکار ہو سکتا ہے, آپ ہو سکتے ہو, آپ کا کوئی بچہ ہو سکتا ہے, کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے, کوئی دوست احباب ہو سکتا ہے, کوئی محلے کا جو ہے وہ بچہ ہو سکتا ہے. تو ان کو سیکیور آپ نے بنانا ہے. یہ ویڈیو ایک مرتبہ آپ ان کو شیئر کر دیجئے, ان کو دکھا دیجئے. دیکھیے میں نے کبھی بھی آپ کو نہیں کہا کہ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے, لائک کیجئے, کامنٹ کیجئے, کبھی بھی میں نے آپ کو نہیں کہا. ہاں میں کامنٹ کا کہتا ہوں کہ دیکھیے کامنٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کسی بھی ویڈیو کا, کہ آپ کامنٹ کرتے ہو کہ آپ نے کیا سیکھا آپ نے اس ویڈیو سے. آپ کامنٹ اس لیے کرتے ہو, ٹھیک ہے, اس لیے میں کامنٹ کا کہتا ہوں. لیکن کبھی میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ اس کو لائک کرو گے تو یہ مزید زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے گی. کبھی بھی میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. ہاں اس ویڈیو کو میں لازمی آپ کو کہوں گا کہ بھائی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں جابس وغیرہ کرنے کے لیے, اور پھر اس طرح سے فیک جابس کے ذریعے لوگوں کے, ان کی گورنمنٹ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, اور پھر اس طرح سے ان کو یوز کیا جاتا ہے اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے. اور اس میں اگر اس کی جان بھی چلی جاتی ہے تو ان کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے تو آپ کو پڑے گا, آپ کی فیملی کو پڑے گا, اس کے خاندان کو فرق پڑے گا. اور ڈنکی تو میں کبھی بھی آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ بھائی آپ ڈنکی لگاؤ. ڈنکی سے جتنا آپ بچ سکتے ہو, اپنی فیملی کو بچا سکتے ہو, اپنے بچوں کو جیسے جیسے بچ سکتے ہو بھائی بچو. ایجنٹوں کی بات بالکل بھی نہ سنو. جو بھی آپ کو کہتا ہے کہ میں ڈنکی کے ذریعے آپ کو بچا دوں گا, اس کو جو ہے نا میں کہتا ہوں جوتے مارو. آپ اس کو لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہو. کامنٹ کیجئے گا. بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. میں ہوں آپ سب کا عدیل عثمان.